بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بشریٰ مسجد یوٹیوب چینل پر آپ تمام کو خوش آمدید۔ امتحانات میں کامیاب ہونے اور پرچہ آسان آنے کے کچھ دینی وظائف کے حوالے سے یہ مختصر سی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے وظائف ہیں جو آپ کو پوری یوٹیوب میں کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اگر بحیثیت طالب علم آپ ان چند ایک وظائف کو مختصر سی اس ویڈیو میں تین وظائف ہیں اہم ترین، انہیں اگر آپ کر لیں تو نہ صرف کسی بھی دنیاوی امتحان میں بلکہ انشاءاللہ آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی آپ کا مقدر چومے گی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پہلے وظیفہ کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآنی وظیفہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ امتحانات میں ہم پرچوں، نوٹس اور بکس اور سلیبس کے دباؤ کی وجہ سے ہم لوگ سب سے پہلی جو غلطی کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہم نماز اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ جب تم پر کوئی امتحان آ جائے تو تم صبر اور نماز صلات کے ذریعے مدد مانگو، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو بڑی مدد ہے، جو بڑا وظیفہ ہے، اسے ہی ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، امتحان کوئی سا بھی ہو، مشکل کوئی سی بھی آ جائے، نماز کو کسی صورت میں نہ چھوڑیں، صبر کو نہ چھوڑیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ حاجت، نوافل اور اللہ کی بارگاہ میں نماز کے ذریعے مدد طلب فرماتے۔ تو تمام تر طلبہ و طالبات سے یہی میں گزارش کروں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نماز اور قرآن ویسے بھی ساری زندگی نہ چھوڑیں، لیکن پرچوں کے دنوں میں یہ سمجھے یہ وہ مین وظیفہ ہے، یہ وہ عظیم تر وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ کے اوپر حافظے کے دروازے کھلیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو عین ممکن ہے وہ سوال جو 1 گھنٹے میں یاد ہو رہا ہے اب آدھے گھنٹے میں، جو آدھے گھنٹے میں یاد ہو وہ 10 منٹ میں یاد ہو جائے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو پہلا قرآنی وظیفہ کیا ہوا؟ نماز اور قرآن نہیں چھوڑنا۔ نماز اور صبر سے آپ نے مدد لینی ہے۔ صبر کیا کرنا ہے کہ اپنے اوپر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، گھبرانا نہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو کر، چڑچڑے پن پہ ہو کر کسی سے منہ ماری نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا بددعائیں وغیرہ نہیں لینی۔ دوسرا بڑا وظیفہ ہے والدین سے دعا لینا۔ یاد رہے کہ ماں باپ کا دل دکھانے والا کبھی سکھی نہیں رہتا، اسے دونوں جہانوں میں ناکامی مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ بحیثیت سپریڈنٹ، بحیثیت کنٹرولر آف ایگزام، ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے ایسا ہوتا ہے کہ پیپر والے دن بڑے پریشان سے ہوتے ہیں، وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، پورا کتاب یاد ہے، پورا سلیبس یاد ہے، پرچہ آتا ہے، لیکن ہم لکھ نہیں پا رہے، موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں آئے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ گھر سے نکلتے وقت یا ماں کا دل دکھا کے آئے ہوتے ہیں یا باپ سے بدتمیزی خدا نخواستہ کر کے آئے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، خواہ نافرمانی اور دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو یا فرمان برداری اور خدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کبھی بھی گھر سے نہ نکلیے، آپ کا پیپر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا صدقہ بہت آسان ہوگا۔ یہاں پر ماں باپ کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے۔ اگر بچوں کے پرچے ہو رہے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے، والدین پر چاہیے کہ پرچوں کے دنوں میں، امتحانات کے دنوں میں خاص طور پر یہ پڑھائی پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں۔ وہ کیا ہے؟ روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے کے چہرے پر 11 مرتبہ رب زدنی علما، رب زدنی علما یہ پڑھ کر اپنے بچوں کو پر دم کریں۔ اس بچے کا بالخصوص جس کا آج پیپر ہے، انشاءاللہ بچے کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اب پھر بچوں کی طرف آتے ہیں کہ سینٹر میں سوالیہ پرچہ ملتے ہی اگر آپ یہ کلمات پڑھ کر پرچہ حل کرنا شروع کرتے ہیں تو امتحان میں کامیابی کا ایک آسان ترین گر بھی ہاتھ آ گیا۔
چنانچہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب سوالیہ پرچہ آئے اس کو پڑھنا نہیں، الٹا کر رکھ دیں فی الحال، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر 11 بار یہ کلمات پڑھیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پھر 11 مرتبہ پڑھیں یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اور پھر یہ دعا پڑھ لے واللہ المستعان علی ما تصفون، درود شریف پڑھے۔ یہ تقریباً 4 سے 5 منٹ ان تمام پڑھائی میں لگیں گے۔ یہ وہ کوڈز ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کے خصوصی کوڈز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم سامنے پڑا ہوا پرچہ آسان اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو ہماری مشکلیں ٹالے اور آسانیاں کریں۔ انشاءاللہ پیپر آسان ہوگا۔ امتحانات کے جب دن چل رہے ہوں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان کچھ وظائف کو بھی ذہن میں رکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کبھی مشکل ہو، تنگی ہو، مایوسی ہو کہ یہ چیپٹر بڑا مشکل ہے، یہ ٹاپک نہیں یاد ہو رہا، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، تو اس طرح کریں کہ پڑھنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے، کتاب اٹھانے سے پہلے آپ یہ دعا کر لیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا۔ اے اللہ، اردو میں بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے آپ آسان کر دیں، اور آپ ہی مشکل کو آسان کرنے والے ہیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے، آپ اپنے والدین، اساتذہ، اداروں اور ملک اور مذہب کے لیے بہترین نام روشن کرنے والوں میں سے ہوں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔